السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے قائد اعظم محمد علی جناح کی زندگی کے بارے میں کہ قائد اعظم محمد علی جناح کہاں پیدا ہوئے، قائد اعظم کی پیدائش سے لے کر موت تک زندگی کا سفر کیسا تھا، قائد اعظم نے پاکستان کیوں بنایا، قیام پاکستان کے دوران قائد اعظم کو کون کون سی مشکلات سامنے آئیں اور قائد اعظم کو کون سی ایک بیماری لائق تھی جس کی وجہ سے قائد اعظم کی موت ہوئی، اور قائد اعظم کے مرنے کے بعد انگریزوں نے کیا کہا تھا، اور جب قائد اعظم کی وفات ہوئی تو اس دوران پاکستانی عوام نے قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح ایک موذی مرض میں مبتلا تھے اور قیام پاکستان کے بعد قائد اعظم کو ایک شہر سے جب دوسرے شہر میں شفٹ کیا جا رہا تھا بیماری کی حالت میں، تو اسی دوران آپ کی ایمبولینس بھی خراب ہوئی اور پھر آپ اپنے خالق کے حقیقی سے جا ملے۔ یہ ساری معلومات ملے گی آپ کو آج کی اس ویڈیو میں۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ ویڈیو کے اینڈ کے اوپر پاکستان کی متعلق ایک بہت بڑی قربانی قائد اعظم کی جو ہے وہ بھی آپ کو بتائی جائے گی۔ دوستو، 25 دسمبر 1876 کو قائد اعظم محمد علی جناح کراچی میں پیدا ہوئے۔ اس وقت کراچی بھی بمبئی کا حصہ ہوا کرتا تھا۔ آپ کے والد ایک تاجر تھے۔ قائد اعظم محمد علی جناح اپنے بہن بھائیوں میں تیسرے نمبر پر تھے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے 3 بھائی اور 3 بہنیں تھیں۔ بہنوں میں فاطمہ، مریم اور شیرین تھیں۔ آپ کی والدہ کا نام شیرین بائی تھا۔ آپ کے بھائیوں کا نام احمد علی، رحمت علی اور ایک اور نام بتایا جاتا ہے۔ آپ کے والد کا نام پونجا جناح تھا۔ آپ کے والد اور والدہ تقریباً گجراتی زبان بولتے تھے، جبکہ یہ بچے انگریزی زبان بولنے لگ گئے تھے۔ قائد اعظم لڑکپن میں بزرگوں کی صحبت اختیار کرتے اور ہمیشہ سچ کا ساتھ دیتے تھے۔ قائد اعظم نے میٹرک تک کی تعلیم کراچی کے ایک اسکول سندھ مدرسۃ الاسلام سے کیا۔ پھر آپ نے لندن روانہ ہوئے اور وہاں سے جا کر لاء کی ڈگری حاصل کی۔ آپ نے 2 شادیاں کی تھیں۔ پہلی شادی آپ کی 16 سال کی عمر میں ہوئی اور یہ آپ کی والدہ کی ایک خواہش تھی، اور آپ کی پہلی شادی ایمی بائی سے ہوئی۔ اس وقت ایمی بائی کی عمر قائد اعظم سے بھی کچھ کم تھی۔ آپ کی پہلی شادی فروری 1892 میں ہوئی۔ آپ جنوری 1893 کو لندن کے لیے روانہ ہو گئے۔ آپ نے لندن جاتے وقت آپ اپنی والدہ اور اپنی بیوی سے آخری ملاقات کی تھی، کیونکہ اس کے بعد آپ نے لندن میں تقریباً 3.5 سال کا قیام کیا، اور اسی قیام کے دوران آپ کی والدہ اور آپ کی بیوی دونوں انتقال کر گئیں۔ دوسری شادی اپریل 1918 میں رتی بائی سے کی، اور رتی بائی سے جناح کی ایک بیٹی ہوئی۔ جناح کی بیٹی کا نام قائد اعظم نے بہت ہی ایک خوبصورت نام رکھا تھا۔ قائد اعظم کی زندگی بہت زیادہ مصروفیات سے بھری ہوئی تھی۔ اسی دوران قائد اعظم کو بہت زیادہ مصروفیات کی وجہ سے رتی بائی کو بھی زیادہ ٹائم نہ دے سکے، اور اسی دوران رتی بائی سے بھی قائد اعظم کے کچھ اختلافات پیدا ہوئے اور علیحدگی اختیار کی گئی تھی۔ فروری 1929 کو رتی بائی کا انتقال ہوا۔ آپ لندن میں جب تھے تو وہاں پر بھی آپ سیاست میں کافی دلچسپی لیتے تھے۔ انگریز اور ہندو قائد اعظم کو ایک ضدی انسان سمجھتے تھے۔ 1913 کو مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی، اور اس وقت آپ کو ہندو مسلمان کا سفیر کہا جاتا تھا۔ 1920 کو قائد اعظم نے کانگریس چھوڑ دی، اور 37 کے انتخابات کے بعد مسلمانوں اور ہندوؤں کے اختلافات بڑھنے لگے، تو قائد اعظم محمد علی جناح نے 1940 کو پاکستان بننے کا ایک باضابطہ طور پر اعلان کر دیا۔ پاکستان بننا کیوں ضروری تھا، قائد اعظم نے کیسے اپنے پوائنٹ پر کام کیا، قائد اعظم کی ایک تقریر کا خلاصہ ہے جو کہ آپ دوستوں کے سامنے رکھتے ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے واضح طور پر کہا، برصغیر میں کئی نسلوں کے لوگ آباد ہیں، ان کے مختلف مذاہب ہیں، ان میں سب سے زیادہ مسلمان اور ہندو ہیں، اس کے علاوہ اور بھی مختلف مذاہب کے لوگ یہاں پر آباد ہیں، ان کا ایک ساتھ رہنا ناممکن ہے۔ مسلمان اور ہندوؤں کو ایک الگ الگ ریاست میں رہنا ہوگا، جہاں پر ان کے ایک دوستانہ تعلقات ہوں گے، جیسے کہ امریکہ، کینیڈا، شمالی امریکہ وغیرہ اور جو ممالک ہیں وہ رہ رہے ہیں۔ ان کی تقسیم پاکستان اور ہندوستان یعنی انڈیا اور پاکستان کی صورت میں ہونی چاہیے۔ یہاں پر یہاں کے جو لوگوں کا سب سے زیادہ مختلف چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں، ان میں سب سے زیادہ ان کا مذہب ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے قیام پاکستان کے لیے اپنی ایک بہت بڑی جدوجہد کی، اور ہر پلیٹ فارم پر پاکستان کا بننا ضروری سمجھا۔ قیام پاکستان کے لیے قائد اعظم نے ایک بہت بڑی جنگ لڑی،
اور اللہ نے قائد اعظم محمد علی جناح کو اس جنگ میں پاکستان کے لیے فتح دی۔ قائد اعظم محمد علی جناح اسی دوران آپ کو ایک بہت بڑی مرض بھی تھی اور آپ ایک موذی مرض میں مبتلا تھے۔ اس مرض کا ذکر قائد اعظم نے اپنے چند ایک قریبی ساتھیوں کے علاوہ اور کسی سے نہیں کیا، کیونکہ اس مرض کا اثر آپ کی سیاست کو بہت بڑا دھچکا دے سکتا تھا۔ پاکستان کے بننے کے 1 سال بعد آپ دنیا سے رخصت ہو گئے اور اسی مرض میں مبتلا تھے۔ آپ نے پاکستان کے لیے اتنی محنت اور کوششیں کی کہ آپ کوئی بھی اگر ضروری میٹنگ ہوتی تو آپ اپنی بیماری کی وجہ سے اگر نہ جا سکتے تو آپ طاقت کے انجیکشن لگوایا کرتے تھے تاکہ کسی کو معلوم نہ ہو کہ آپ کو کون سی بیماری ہے اور آپ کس حالت میں ہیں۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے قائد اعظم کی وفات کے بعد کہا تھا، اگر ہمیں معلوم ہوتا کہ قائد اعظم کو کون سی بیماری ہے تو ہم ہرگز قائد اعظم کی موت کا انتظار کرتے اور اسی طرح سے تقسیم ہند سے بچا جا سکتا تھا۔ قائد اعظم نے جنون کی حد تک پاکستان کو سہارا دینے کے لیے کام کیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ٹیم اور کچھ عظیم مسلمانوں کی قربانیوں کی وجہ سے پھر آخرکار 14 اگست 1947 کو پاکستان معرض وجود میں آیا اور دنیا کے نقشے پر ایک نئی ریاست کی صورت میں ابھرا۔ پاکستان بننے کے بعد آپ پاکستان کے پہلے گورنر جنرل رہے اور نیشنل اسمبلی کے سپیکر رہے۔ آپ اپنی موت تک آپ نے یہ ذمہ داری سر انجام دی۔ ستمبر 1948 کو آپ کو نمونیا ہوا، پھر آپ بیماری کی حالت میں کراچی کے لیے روانہ ہوئے۔ ایمبولینس آپ کی راستے میں خراب ہو گئی، 1 گھنٹے بعد تک دوسری ایمبولینس آئی اور اسی دوران آپ شدید بیماری کا مقابلہ کرتے رہے۔ آپ کو ایک سرکاری گھر میں منتقل کیا گیا جہاں آپ 11 ستمبر 1948 کو آپ نے وفات پائی۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی زندگی کے بارے میں لوگوں نے بہت کچھ لکھا اور بہت کچھ لکھا جائے گا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی صحت کی پرواہ کیے بغیر پاکستان کے لیے اور مسلمانوں کی آزادی کے لیے ایک بہت بڑی کوشش کی اور پھر آپ کی بہن محترمہ فاطمہ جناح کو عام انتخابات میں بھی ہرا دیا گیا تھا۔ پاکستان کے قیام 1947 سے ہوا اور پھر 2025 تک ہر پاکستانی پاکستان کی ہسٹری سے بخوبی واقف ہے۔ تو یہ تھی آج کی ہماری چھوٹی سی قائد اعظم محمد علی جناح کے بارے میں ایک ڈاکومنٹری، بایوگرافی اور انفارمیٹیو ویڈیو۔ امید ہے ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔